بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم بات کریں گے ہربل دوا ساز اداروں کی بندش کی۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ ڈریپ، جس کو ہم ڈرگ ریگولیٹر اتھارٹی کہتے ہیں، گزشتہ دنوں وہ انیکشن ہوئی، دوا ساز اداروں کو بند کیا گیا، اور میں حیران ہوں کہ چند دنوں کی بات ہے، موجودہ ہمارا جو ملکی بجٹ ہے اس میں 208 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں میں، معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، لیکن اس تبدیلی کا، اس بہتری کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو اتنے آسان طریقہ سے کیا جائے جس میں نقصان بھی نہ ہو اور بہتری کا عمل بھی جاری رہے۔ میری مراد یہ ہے کہ ان دوا ساز اداروں کو جو نسل در نسل چلے آ رہے تھے، ان کو وقت دیا جاتا کہ یہ نئے قوانین کے تحت ڈریپ نے جو مرتب کیے ہیں اس کے تحت یہ تیاری کرتے، اور جو ان کے روٹین کے کام تھے وہ جاری رہتے۔ اب ہوا یہ کہ جو ادارے تھے ان کو بند کر دیا گیا۔ اب ان کے پیچھے جو کام کرنے والے لوگ تھے، جو ورکر تھے، جو ان اداروں کے مالک تھے، ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو اس سے وابستہ تھے، وہ سارے بیچارے بے روزگار ہو گئے۔ اور اس کے لیے قدغن یہ لگائی گئی کہ اس کو انڈسٹری ایریے میں ان اداروں کو قائم کیا جائے گا، یا اس کو کہیں ایسے ایریے میں قائم کیا جائے گا جہاں پہ کوئی آبادی کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ اب انڈسٹری ایریے میں لاہور یا فیصل آباد، کراچی، پنڈی جیسے شہر میں 4 کنال اراضی کا خریدنا اور پھر اس کے اوپر بلڈنگز کا بنانا، یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ جو مڈل کلاس تھے، پرائمری کلاس کے ادارے تھے، وہ بیچاروں نے اپنے اوڑھنے بچھونے، اپنی جائیدادیں وہ بیچی، اور بیچنے کے بعد پلاٹ وہاں سے حاصل کیے گئے۔ پھر اس کے اوپر تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ڈریب میں اس کی جو رجسٹریشن تھی، انرولمنٹ تھی، وہ کرائی گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بیچارے اپنے سارے اثاثے ان بلڈرز کے اوپر لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی وزٹ کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اور جو بڑے ادارے تھے، جن کے پاس پہلے ہی بڑے سیٹ اپ تھے، جس طرح ہمدرد، کرشی، اجمل، اشرف، اس طرح کے باقی ادارے تھے، ان کے پاس وہ جگہ کی پرابلم تو نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی میڈیسن کو ظاہر ڈریم میں رجسٹرڈ کرانا تھا، اس کے لیے فارم 6-7 حاصل کرنے تھے، وہ اپنے پروسیس میں لگ گئے۔ اب وہ جو مڈل اور پرائمری سطح کے ادارے تھے، ان کے پاس تو پہلے ہی بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس طرح کے اداروں کو رن کرنے کے لیے، ان کو پروسیس میں شامل کرنے کے لیے، ان کو کوئی آسان ایک ساتھ میں قرضہ جات دیے جاتے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی
یا وہ جو ادارے چلا رہے تھے وہ کوئی 2-3 سال تک وہ پروسیس میں رہتے، وہ نئی جگہ پر وہ شفٹ کر دیا جاتا۔ بدقسمتی یہ رہی کہ اب جو بڑے ادارے ہیں ان کے بھی جو فارم 7 ہیں وہ بھی بے شمار اداروں کے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ اس وقت تک جب میں بات کر رہا ہوں 35,000 کے لگ بھگ جو فارم 7 ہیں وہ التوا کا شکار ہیں۔ اور اس کے اوپر بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز کر رہے ہیں اپنے منسٹریوں کے ساتھ، لیکن ڈریپ جو محکمہ صحت کے انڈر آتا ہے 3 ستمبر 2020 سے آج تک ان کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کو آگے سلسلے کو کیا چلانا تھا، اور جو لوگ پروسیس میں تھے ان کو بالآخر کورٹ میں جانا پڑا اور وہاں سے ان کو ریلیف لینا پڑا۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایشو ہو، جب تک لوگ روڈوں کے اوپر نہ آئیں، لوگ دھرنے نہ دیں، لوگ اس کے لیے ریلیاں نہ نکالیں، لوگ اس کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے وہاں جا کے چوکوں میں وہ دھرنوں کا سلسلہ شروع نہ کریں، حکومت کے کان پہ جو ہی نہیں رینگتی۔ ابھی چند ماہ قبل کی بات ہے، ڈریپ کا جب شروع میں پکڑ تکڑ کا آغاز ہوا تو لاہور میں دوا ساز اداروں نے، حکمان نے، ہومیوپیتھ نے وہاں جا کے اپنا سٹرائک کا آغاز کیا۔ تو بدقسمتی یہ رہی کہ اسی دن ہمارے سید مبین احمد زیدی صاحب اور ان کے ساتھ درجنوں جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے۔ ابھی تک ان کا وہ جو خون ہے اس کی خوشبو پنجاب اسمبلی کے سامنے سے نہیں گئی، اور پھر پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو میری درخواست ہے وزیر اعظم عمران خان سے اور وفاقی وزیر صحت سے اور وفاقی ہمارے جو سیکٹری صحت ہیں، ڈریپ کے ہمارے جو سی ای او ہیں، کہ وہ مہربانی فرما کے ان دوا ساز اداروں کو کچھ وقت دیں، کچھ ان کو ریلیف دیں، تو جو اس قابل ہے کہ اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، جن کے پاس مالی مشکلات ہیں ان کو تھوڑی سی کوئی آسان شرائط کے اوپر قرضے بھی دیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو متبادل طریقہ علاج ہے ہمارا، اس کو ضرورت ہے۔ ہمارے غریب عوام جو ہے 70% آبادی ہماری جو گاؤں میں ہے، وہ اس کا پسندیدہ علاج ہے، اور اس وقت ہمارے سسٹم کے اندر کم و بیش 2 لاکھ طبیب اور ہومیوپیتھ جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس وقت ملک میں ہمارے کچھ 36 طبیہ کالجز ہیں، اسی طرح 137 ہمارے ہومیوپیتھ کے کالجز ہیں۔ وہ دن رات طبیب اور ہومیوپیتھ ڈاکٹر بنانے میں لگے ہیں، تو تاکہ عوام کو سستا اور ارزاں اور ان کے مزاج کے عین مطابق جو علاج معالجہ کی سہولت ہے وہ مل سکے۔ تو یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے صحت کی سہولیات دینا، اور اگر حکیم اور ہومیوپیتھ اور ہمارے یہ دوا ساز ادارے سستا، آسان، ارزاں اور مزاجوں کے عین مطابق علاج معالجہ دے رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں ان لوگوں کی سرپرستی کرے۔ میں ایک آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ایک حکیم ہے یا ہمارا جو ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کا 276 روپے اس کے اوپر اخراجات آ رہے ہیں 4 سال کے کورس کے اوپر، جو گورنمنٹ ہمارے طبیہ کالجز کو فنڈنگ دے رہی ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو میڈیکل کالج ہیں اس کے اوپر کم و بیش 1 کروڑ روپے جو ہے اس کی جو گرانٹ ہے وہ اس کو حکومت پاکستان کو دینی پڑتی ہے۔ اور جہاں کہیں پرائیویٹ بچے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں تو والدین کا اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ آ رہا ہے۔ تو اس ضمن میں جو میری گزارش ہوگی کہ وہ حکومت جو ہے اس کی سرپرستی کرے، ان کو ریلیف دیا جائے، اور یہ جو ہمارے دوا ساز ادارے ہیں ان کو بھی ریلیف دیا جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فیصل آباد کو آپ لے لیں، وہاں اشرف لیبارٹری ہے جو ہربل ادویات کا بزنس کر رہی ہے، اور وہاں اس کے علاوہ میرے خیال ہے کسی اور دوا ساز ادارے کے پاس اب تک فارم 7 نہیں ہے۔ تو اس کو بھی پچھلے دنوں میں اس کو چند دن کے لیے سیل کر دیا گیا کہ
کہ ابھی وہ فارم 6 اور 7 کے کچھ ان کے آئٹم پروسیس میں تھے. اب وہاں 2 کروڑ کی آبادی ہے. اس 2 کروڑ کی مقامی آبادی کو بھی اس نے متبادل طریقہ ہائے علاج کی جو ادویات ہے وہ مہیا کرنی ہے. اس کے ساتھ اس نے پورے ملک کو بھی وہ میڈیسن پرووائڈ کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک گلا دبانے والی بات ہے, گلا گھوٹنے والی بات ہے کہ ابھی چند آپ انگلیوں کے اوپر گن سکتے ہیں کہ جو دوا ساز ادارے جو ہے وہ ٹریڈ میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں, جن کے پاس فارم 7 آئے ہیں, اور بے شمار ہمارے سینکڑوں ادارے ایسے ہیں جو ابھی فارم 7 کے پروسیس میں ہیں. ان کی درجنوں میڈیسن جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں. تو اس سلسلے میں حکومت فی الفور نظر ثانی کرے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس میں کوئی ملکی سطح پہ 7,000 ادارے جو دوا سازی کر رہے تھے وہ سارے متاثر ہوئے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ جو لوگ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں, اپنا ملک کے لیے زر مبادلہ جو ہے اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارا ہندوستان, اسی طرح چین, بنگلہ دیش, اسی طرح جرمنی, اسی طرح ہمارا امریکہ, برطانیہ, انڈونیشیا اور دیگر بے شمار ممالک جو ہیں وہ روایتی جو طریقہ علاج ہے, ہمارا جو متبادل طریقہ علاج ہے اس کی طرف وہ گامزن ہے. اور ملک کا جو بہت بڑے بجٹ کا حصہ ہے اس کا جو ریونیو ہے وہ دوا ساز ادارے جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ اپنے ادویات کو بیچ کے اپنے ملک کے لیے فوائد جو ہے وہ لے رہے ہیں, اور ہم اس کا گلا دبانے کے اس پہ لگے ہیں. اور جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنی ہیں اس کو ہم اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. تو میں استدعا کروں گا کہ خدا را حکومت وقت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے, اور بے شمار زر مبادلہ اس متبادل جو طریقہ ہے علاج ہے, ہمارے جو ہربل ادویات ہیں, ہماری جو ہومیو کی ادویات ہیں, اس سے ہم زر مبادلہ کما کے اپنے ملک کا جو بجٹ ہے اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈال سکتے ہیں. تو میں ایک بار پھر استدعا کروں گا حکومت سے کہ وہ 44 لاکھ ہمارے جو دیہات ہیں ان کے اوپر رحم کرے. اسی طرح ہمارے جو 2 لاکھ طبیب ہیں اور ان کے ساتھ بے شمار لوگ جڑے ہیں. میں پھر عرض کرتا چلوں کہ اس جو یہ کریک ڈاؤن ہے اس وقت جو دوا سازی پہ ہمارے ہربل ادویہ کے اوپر, اس کے ضمن میں کم از کم ایک جو مناسب ضلع ہے جس میں کوئی 35-40 لاکھ کی آبادی ہے, اس میں اگر ایک مناسب تخمینہ لگایا جائے تو 10,000 افراد جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے لوگوں کا جو حال ہے روزگار کا, کہیں جاب میسر نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ جب یہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے تو لوگ اپنا رزق حلال جو ہے اس کو چور بازاری کے ذریعے وہ کمانے پہ مجبور ہیں, لک چھپ کے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کرنے پہ مجبور ہیں. تو ایک صاف ستھرے بزنس کو جو انبیاء کا ورثہ ہے, ہمارا قرآن مجید کے اندر اور ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جو ہمارا روایتی طریقہ علاج ہے اس کو طب نبوی بھی ہم کہیں گے, اس کو ہم یونانی ادویہ بھی کہیں گے. یونانی ادویہ سے مراد یہ ہے کہ یونان میں ہمارے جتنے 1,24,000 پیغمبر آئے تمام طبیب تھے, اور یہ وہاں پہ ایک اس کا آپ سمجھیں کہ اس کا وہاں سے اس کی نکاسی ہوئی ہے اور وہاں سے طبیب نکلے ہیں, اور پوری دنیا میں یہ جو شعبہ ہے اس نے اپنے قدم جمائے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے اور لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ لوگ پھر روڈوں کے اوپر آئیں, دھرنے دیے جائیں, ریلیاں نکالی جائیں, واویلا کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان سے استدعا ہے کہ وہ فی الفور اس کے اوپر ایکشن لیں, اور جو ملک کے اندر نقصان ہو رہا ہے اور جو ملک کی معیشت تباہی کی جانب گامزن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, اور متبادل طریقہ ہے علاج کو حکومت مکمل سرپرستی ادا کرے. شکریہ. خدا حافظ.
جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔